آج کا یہ ویڈیو ہمارے چینل کا بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ اس میں حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد کی بایوگرافی پیش کی جائے گی۔ اسے پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تیرہویں صدی عیسوی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت سید شاہ شیخ محمد الحسینی المعروف پیر مابری کھنڈایت قدس اللہ سرہ العزیز، آپ بیجاپور کے قدیم اور سب سے پہلے بیجاپور تشریف لانے والے بزرگان دین اور صوفیاء اکرام میں سے ہیں۔ آپ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کے جلیل القدر بزرگان دین میں سے ہیں۔ حضرت پیر مابری کھنڈایت کا شجرہ خلافت کچھ یوں ہے: حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ شیخ محمد المعروف پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ 13 سینچری یعنی 13ویں صدی عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ وہاں سے ہندوستان کی طرف شیخ کامل کی تلاش اور طلب علم کی حصول سے ہجرت کیے، جس کے بعد پاک پتن میں آپ کی ملاقات بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے ان کی صحبت اختیار کی اور بیعت کی، پھر راہ سلوک کو طے کرتے چلے گئے۔ خلافت و اجازت کے بعد آپ دہلی، گجرات، سگر، اس کے بعد بیجاپور تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 40 لوگوں کا گروہ تھا، جن میں آپ کے اہل و عیال، فرزندان، مریدین اور ساتھیوں سمیت آپ بیجاپور تشریف لائے۔ روضۃ الاولیاء بیجاپور کے مطابق آپ رائلوں کے زمانے میں بیجاپور تشریف لائے اور اس قوم سے جہاد کیا اور اپنے لوہے کے کھنڈوے سے بڑے بڑے رائلوں کے گردنیں توڑ دیں اور بہت سے مشرکین کو ان کے انجام تک پہنچایا، اور بہت سے لوگوں کو آپ کے ذریعے ہدایت اور سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت سے سرفراز ہوئے۔ اس جہاد میں ایک گروہ آپ کے فرزندوں اور رفیقوں کا شربت شہادت نوش فرما گیا۔ آج بھی ارقلعے میں گنج شہیدان موجود ہے۔ آپ کے کھنڈایت لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں 100 من لوہے کے کھنڈ کا قبضہ رکھتے تھے۔ آپ کی قوت و شجاعت کی وجہ سے لوگ آپ کو مہابلی یعنی پہلوان کہا کرتے تھے۔ آپ نے تبلیغ اسلام، امن و شانتی کا پیغام پھیلانے کے لیے سفر در سفر کیا۔ تمل ناڈو کے معابر علاقے میں مقیم رہے۔ پھر جب علاء الدین خلجی کی فوج ملک کافور کے ساتھ دکن فتح کرتے ہوئے شری لنکا تک پہنچی، اس کے بعد جب دہلی کے لیے واپس لوٹنے لگی تو 710 ہجری میں حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ بیجاپور تشریف لے آئے۔ ملک کافور اپنی فوج لے کر دہلی کی طرف چلا گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور میں ہی رک گئے، کیونکہ آپ صوفی مزاج بزرگ تھے، امن و شانتی پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور صابر پاک کلیری کے پیر بھائی تھے۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلطان علاء الدین خلجی سے ملاقات ناپسند فرماتے تھے تو حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ان لوگوں کے درمیان قیام کرتے جو لوگ مال و دولت اور دنیا کے حرص میں مبتلا ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف معابر سے بیجاپور جانے کے لیے ان کی فوج کے ساتھ سفر کیا۔ بیجاپور پہنچ کر ان سے الگ ہو گئے۔ آپ کا رجحان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی طرف تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ مقام کمال تک پہنچے۔ حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اور باطنی کمال رکھتے تھے اور ہمیشہ یاد حق میں ذکر و دھیان مراقبے میں مستغرق رہتے تھے۔ اس کی یہ بھی دلیل موجود ہے کہ بیجاپور، تنہلی، نیسری میں آپ کے چلے یعنی عبادت گاہیں موجود ہیں، اور پمپل گاؤں میں حضرت کالے گورے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ ہے۔ حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ دکن میں حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت جمنا پیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ علی پہلوان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی لوگوں کی رشد و ہدایت کرتے ہوئے گزر بسر ہوئی۔ حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سماع سنا کرتے تھے، کیونکہ آپ سلسلہ چشتیہ سے ہیں۔ محفل سماع چشتیوں کی جان ہے اور بقول صوفیہ اکرام سماع روح کی غذا ہے۔ بیجاپور شہر میں آپ ہی نے سب سے پہلے محفل سماع کا انعقاد کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14 سینچری یعنی 14ویں صدی کے اولین دور میں واصل حق ہوئے۔ بیجاپور میں ہی آپ دفن ہوئے۔ آپ کا روضہ مبارک ارک قلعے میں سلطان یوسف عادل شاہ کی تعمیر کردہ مکہ مسجد کے متصل مرجع خلائق ہے۔ حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کی 35 میں آپ کے دونوں صاحبزادیوں کی مزار مبارک موجود ہیں اور ان کی اولادیں بھی درگاہ کے اندرونی اور باہری حصے میں مدفون ہیں۔ آپ کا عرس ہر سال 21-22 رجب المرجب کو آپ کی آل اور سجادہ نشین اور برادران سجادہ نشین انعامدار خاندان مناتا آ رہا ہے۔ حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند حضرت سید حبیب شاہ عرف چینی مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ آپ جوان عمر میں ہی شہید ہو گئے اور آپ کی اولاد نہیں ہے۔ آپ کا مزار مبارک ارک قلعے میں کریم الدین مسجد کے احاطے میں مرجع خلائق ہے۔ شہنشاہ دکن حضور بندگی مخدوم سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جب بیجاپور تشریف لائے تو حضرت شیخ عین الدین گنج العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کی اور فرزند بابا فرید حضرت شیخ نصر الدین نصر اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کی اور حضرت پیر محمد مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کی زیارت کی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ امین الدین علی اعلیٰ چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین و سجادہ نشینان ہاتھی پر سوار ہو کر حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر حاضری کے لیے آتے۔ حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کی دختر کی اولاد موجود ہے۔ جانشین و سجادہ نشین کا سلسلہ آپ کی دختر کی اولاد سے جاری و ساری ہے۔ آپ کی اولاد کو نظام شاہی، بہمنی، عادل شاہی اور عالمگیر کے دور حکومت میں انعامی زمینات اور جاگیرات دی گئیں۔ بیجاپور اور تنہلی تعلقہ انڈی میں زمینات موجود ہیں، جس کی وجہ سے پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان انعامدار مشہور ہوا۔ ذکر حضرت سید حسن شاہ مابری رحمۃ اللہ علیہ۔ سید شاہ عبد الرحمن حسینی مابری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید حسن صاحب مابری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی عجیب واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں جب ہندوستان پر انگریز حکومت کرتے تھے، اس وقت بیجاپور بہت ہی بری حالت سے گزر رہا تھا، کیونکہ اس وقت بیجاپور میں ہر جگہ طاعون یعنی پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے سید حسن صاحب مابری رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ بیجاپور سے اندور ہجرت کر گئے۔ اندور میں سید حسن مابری رحمۃ اللہ علیہ محنت کر کے اپنے اہل و عیال کو پالتے۔ آپ کی اندور میں بھی اولادیں ہوئیں۔ بعد میں پھر آپ کو پٹھانوں نے غلام بنا لیا، جس کی وجہ سے آپ بے یار و مددگار ہو گئے۔ پھر ایسے ہی غربت و غلامی میں زندگی گزر بسر ہو رہی تھی کہ ایک رات آپ کے جد امجد حضرت پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خواب میں آ کر فرمانے لگے کہ اے میرے فرزند، یہ تمہارا مقام نہیں ہے، واپس اپنے آبا و اجداد کی زمین بیجاپور لوٹ آؤ۔ اسی طرح خواب آتے رہے کہ اپنے وطن ارک قلعے کو لوٹ آؤ، جس کے بعد آپ نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ آدھی رات کے وقت آپ اپنے اہل خانہ سمیت جنگل کے راستے نکلے۔ آپ جب روانہ ہوئے تو اماوسیہ کی اندھیری اور کالی رات تھی۔ راستے میں کچھ لوگ دکھے جو آگ لگائے اس کے گرد بیٹھے تھے۔ ان سے ریلوے اسٹیشن کا راستہ پوچھا تو انہوں نے کچھ کہے بغیر اشارے سے بتایا کہ اس طرف۔ سید حسن مابری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ ان سے دور جا رہے تھے، وہ آگ کی روشنی کم ہونے کے بجائے روشن ہوتی ہی رہتی تھی۔ جب پیچھے دیکھتے تو وہ آگ بڑی ہوتی جاتی تاکہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو راستہ دکھا سکے۔ جب آپ ریلوے اسٹیشن پہنچے تو آپ کی تلاش میں پٹھان بھی وہاں پر آ گئے، لیکن یہ آپ پر اللہ کا کرم اور پیر مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت تھی کہ آپ کو وہ لوگ سامنے ہونے کے باوجود دیکھ کر بھی پہچان نہ سکے۔ اس طرح آپ کو پٹھانوں کی غلامی سے نجات دلا کر آپ کے جد امجد حضرت پیر محمد مابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور واپس لے آئے۔
اور آپ نے اپنی بقیہ زندگی ارکلے میں ہی گزاری۔ پھر آپ اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ عبد الرحمن حسینی معابری انعامدار رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ یہ صرف سید حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بہت سے اہل خاندان انعامدار کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ ذکر سجادہ نشین حضرت سید غوث محمد عرف شاہ محمد معابری انعامدار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید غوث محمد آپ ولی صفت بزرگ تھے اور آپ حضرت پیر محمد معابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین و مسند نشین تھے۔ آپ زہد و تقوی پرہیزگاری میں یگانگی رکھتے تھے اور تمام خاندان میں مقبول تھے اور سب کے شیخ اور سب کے سرپرست تھے، اور آپ کے بیجاپور، بیلگام اور نیسری میں مریدین ہیں۔ آپ صاحب حال اور کمال شخصیت تھے اور آپ چھوٹا آثار مسجد میں امامت کیا کرتے تھے۔ آپ بہت ہی سادگی پسند انسان تھے۔ آپ کی پوری زندگی سادگی میں گزر بسر ہوئی۔ تقریباً 1992 یعنی 1412 ہجری میں آپ دائرہ فانی سے دائرہ بقا کی طرف کوچ کر گئے اور آپ درگاہ حضرت پیر محمد معابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کے اندرونی حصے میں دفن ہوئے۔ ذکر برادر سجادہ نشین الحاج حضرت سید شاہ عبد النبی صاحب قبلہ۔ آپ حضرت سید شاہ حیدر علی سجاد حسینی قبلہ معابری انعامدار رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند تھے۔ آپ بڑے ہی صاحب رعب و جلال شخصیت تھے۔ آپ کی ہیبت کی وجہ سے لوگ آپ کے سامنے بات کرنا تو دور، نظریں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ بڑے ہی شفیق اور پہنچی ہوئی شخصیت تھے۔ آپ صاحب خلافت و صاحب ذکر اور صاحب کمال تھے۔ آپ 2006 1427 ہجری میں وصال فرما گئے۔ آپ کی اور آپ کے مرحوم برادران سید عبد الرشید حسینی اور سید عبد المجید حسینی عرف سید مسعود صاحب کی اولاد موجود ہے۔ حالی سجادہ نشین سید حبیب پاشا حسینی معابری بن حضرت سید غوث محمد عرف شاہ محمد قبلہ موجود ہیں۔ 700 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن حضرت سید شاہ پیر محمد معابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین و سجادہ نشین آج بھی موجود ہیں اور آپ کا فیض جاری و ساری ہے۔ حضرت پیر معابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں ایک درخت تھا جس سے شکر گرا کرتی تھی، جس سے آپ کی اولاد و اطراف و اکناف کے لوگ تبرکاً اپنے گھروں میں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ فیضان پیر معابری کھنڈایت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی تھا، جس سے خلق خدا مستفیض ہوتے رہتی تھی۔